اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں احکام خمس کے اوپر ایک تفصیلی سلسلے کو لے کے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خمس کے مسائل جہاں اپنی نوعیت کے پیچیدہ ترین مسائل ہیں، وہاں پہ فقہی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کے بھی حامل ہیں، لہٰذا ہم امید کریں گے کہ تمام مومنین کرام اس سلسلے سے استفادہ کریں گے۔ خاص طور پہ ہمارے وہ پیش نماز حضرات کے جنہیں خمس کے مسائل کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، علمی اعتبار سے کتابیں میسر نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ سلسلہ بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوگا کہ اس سلسلے کو سن کے وہ مومنین کرام کے خمس کے متعلق سوالات کے جوابات آسانی سے دے لیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم خمس کے مسائل کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں، خمس کے مسائل کے آغاز سے پہلے خمس کی برکات اور خمس کے آثار کو بیان کرنا ضروری ہے کہ جب انسان خمس ادا کرتا ہے تو ظاہری طور پہ وہ شخص کے جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خمس کی ادائیگی کے نتیجے میں اسے کون سی برکتیں مل رہی ہیں، کون سے آثار اس کی زندگی کی میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے ہمارے اس درس کا سوال یہ ہے کہ خمس کے کیا آثار و برکات ہیں۔ ہم یہاں اس درس میں مختصر انداز میں چند آثار اور برکات کو ذکر کریں گے، البتہ اگر کوئی تفصیل جاننا چاہتا ہے تو تفصیلی کتابوں میں خمس کے آثار اور برکات اسے مل جائیں گے۔ سب سے پہلا اثر اور سب سے پہلی برکت خمس کی یہ ہے کہ جنت کی ضمانت۔ جو شخص خمس ادا کرتا ہے گویا کہ اسے جنت کی ضمانت مل گئی ہے۔ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے اپنا خمس مولا کو دیا۔ جب مولا نے خمس لے لیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ أَبِي الْجَنَّةِ، میں اپنی اور اپنے والد کی جانب سے تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری برکت یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ اور روز قیامت کا ذخیرہ ہے خمس۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مال کا خمس نکالنا تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور جس دن تم محتاج ہوگے، یعنی قیامت کے دن جس وقت انسان کو نیکیوں کی اور ثواب کی اور اجر کی ضرورت ہوگی، اس دن تمہارا دنیا میں نکالا ہوا خمس تمہارے لیے ذخیرے کا موجب بنے گا، تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا وہ۔ تیسری برکت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی دعا میں انسان شامل ہو جاتا ہے جو بندہ خمس ادا کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان الخمس عوننا علی دیننا، کہ بے شک خمس ہمارے دین تشیع کے لیے ہماری مدد ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا تشیع میں بہت زیادہ اتنے پروجیکٹ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، یہ خمس کی برکت ہے۔ بہت سارے جو مدارس دینیہ، مساجد جو ہیں، دینی سینٹر جو ہیں، کتابیں ہیں، وہ خمس سے چھپتی ہیں اور خمس سے یہ سینٹر بنتے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَحْرِمُوا أَنفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو، یعنی جتنا بھی تم خمس ادا کرو گے ہماری دعا میں تم شامل ہو جاؤ گے، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ چوتھی برکت یہ ہے کہ رزق کی کنجی اور مال میں برکت کا موجب بنتا ہے خمس۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ، کہ خمس کی ادائیگی تمہارے رزق کی کنجی اور مفتاح ہے اور چابی ہے۔ اور پانچویں برکت یہ ہے کہ خمس کی ادائیگی سے انسان کی نسل پاک ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ، تاکہ ان کی ولادتیں پاک ہو سکیں، کیونکہ خمس کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے، اور جب پاک مال ہوتا ہے تو پھر
انسان کی نسل بھی پاک ہوتی ہے، کیونکہ پاک مال نسل کے پاک ہونے کا مقدمہ شمار ہوتا ہے۔ مال کی پاکیزگی کا بھی خمس موجب بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما ارید بذالک الا ان تطہروا، میرا تم سے خمس کی صورت میں درہم و دینار لینا اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تمہارے اموال کو پاک کیا جا سکے، یعنی تمہارے اموال پاک ہوتے ہیں خمس کے نتیجے میں۔ ساتویں اور آخری برکت جو ہم اس درس میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ خاندان رسالت سے غربت کی دوری ہوتی ہے۔ وہ غریب سادات کہ جو خمس کے مستحق ہوتے ہیں، جب انسان خمس ادا کرتا ہے تو خاندان رسالت سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے وَجَعَلَ لِفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ نِصْفَ الْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ، خدا نے آدھے خمس کو پیغمبر کے قریبی غریب رشتہ داروں کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کے ذریعے ان کو صدقات سے بے نیاز کر دیا ہے۔ البتہ یہاں پہ میں ایک شبہے کا ازالہ کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سید کو صدقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، سید کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ فطرہ کے علاوہ ہر قسم کے مستحب صدقہ ہو یا واجب صدقہ ہو وہ سید کو دیا جا سکتا ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے، اس کے علاوہ مستحب صدقات جو آپ دیتے ہیں وہ سب سید کو دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ تھوڑا بہت صدقہ کہ جو انسان دفع بلا کے لیے نکالتا ہے، 1 روپیہ نکالا، 2 روپیہ نکالا، اگر اتنا تھوڑا بہت صدقہ دینا یہ سید کی تذلیل کا موجب بنے، اس کی اہانت کا موجب بنے، تو بنا بر احتیاط واجب سید کو اتنا تھوڑا بہت صدقہ نہیں دینا چاہیے اگر اس سے اس کی اہانت اور تذلیل ہوتی ہو تو، وگرنہ صدقات ہیں چاہے وہ مستحب ہیں چاہے وہ واجب ہیں، زکوٰۃ فطرہ اور زکوٰۃ مال کے علاوہ ہر قسم کا سید کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خمس کی برکات تھیں، یہ وہ خمس کے آثار تھے جن کو جان لینے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مومنین کہ جو خمس کی ادائیگی میں پابندی کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ خمس کو باقاعدگی سے ادا کریں گے۔ آئندہ آنے والی اقساط میں مزید خمس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔